ولادت و بست نبی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا بیان اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ رسالت رکھتا ہے۔ جب ہرقل شاروم نے ابو سفیان سے آپ کو صفات علامات کے متعلق سوالات کے تو اس نے پوچھا تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہیں، تو ہرقل نے کہا واقعی رسول و انبیاء و اسی طرح اپنی قوم میں عالی نسب ہوتے ہیں، یعنی ان کا حسب نسب اعلیٰ اور خاندان اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ اسماء مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے رئیس اور سید عالم دنیا اور آخرت میں سب کے واسطے باعث رحمت فخر دو عالم ابو القاسم ابو ابراہیم محمد احمد نامی جن کی وجہ سے کفر مٹا عاقب یعنی آخری نبی حاشر جن کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا متقی نبی رحمت نبی ملحمد نبی توبہ غازی نبی خاتم النبیین فاتح عالم تاہ سوئیں اور عبداللہ بقول بیاقی بعض علماء نے قرآن میں مذکورہ ناموں کا بھی اضافہ کیا ہے۔ رسول نبی امین شاہد مبشر نذیر دائی علی اللہ بازنا سراج منیر رؤوف رحیم مذکر رحمت نعمت ہادی۔ لیکن آگے چل کر ہم ایک مستقل باب میں وہ احادیث بیان کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی مذکور ہیں۔ اس باب میں بیشتر احادیث مروی ہیں جن کو پورے اہتمام سے حافظ ہوتی اور حافظ ابن عساکر نے جمع فرمایا ہے، اور بعض مالفین نے آپ کے 1000 نام جمع فرمائے ہیں۔ احادی شرح ترمذی میں فقی ابو بکر بن العربی المالکی نے ان میں سے 650 نام آپ کے شمار کیے ہیں۔ واللہ علم آپ کے والد گرامی اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ اپنے والد عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے ذبح ثانی جن پر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ بقول زہری قریش کے حسین و جمیل اشخاص میں سے تھے آپ کے برادران میں 1 حارث، 2 زبیر، 3 حمزے، 4 زرار، 5 ابو طالب، 6 عبد مناف، 7 ابو لہب، 8 عبد العز، 9 مقوم عبد القبا۔ بعض کہتے ہیں یہ 2 افراد کے نام ہیں، حجل مغیرہ غداق سخی نوفل، بعض اس کا نام حجل بتلاتے ہیں، یہ 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ آپ کی پھوپھیاں 6 ہیں، 1 اروی، 2 برہ، 3 امیمہ، 4 صفیہ، 5 عاتکہ، 6 حکیم بیضا۔ عبد المطلب کے نام کی وجہ تسمیہ عبد المطلب کا نام شیبہ ہے، اس واسطے کے سر میں طبعی طور پر کچھ بال سفید تھے اور شب الحمد سخاوت کی وجہ سے کہتے تھے، اور عبد المطلب کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اب کے والد گرامی ہاشم نے بغرض تجارت شام جاتے ہوئے مدینہ میں عمرو بن زید بن لبید بن حرام بن خدش بن خندف بن ادی بن نجار خزرج نجری رئیس قوم کے ہاں قیام کیا، ان کی بیٹی کو یہ اچھے لگے۔ اس کے والد نے اپنی بیٹے کی شادی ان سے کر دی اور اس بات کا پابند کر دیا کہ بیٹی کا قیام ہمارے ہاں ہی رہے گا۔ بعض کہتے ہیں یہ شرط تھی کہ زچگی کے ایام ہمارے ہاں گزارا کرے گی۔ شام سے واپسی پر اسے اپنے ہمراہ مکہ لے آئے، پھر شام جاتے ہوئے سلم بنت عمرہ کو جو حاملہ تھی والد کے پاس مدینہ چھوڑ گئے اور وہاں غزہ میں فوت ہو گئے۔ ولادت و بست نبی سلم بنت عمرو کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تجویز ہوا، اپنے ننیال کے ہاں 7 سال رہا۔ پھر اس کا چچا مطلب بن عبد مناف چپکے سے ماں کی اجازت کے بغیر اسے مکہ لے آیا۔ لوگوں نے مطلب بن عبد مناف کے ہمراہ بچے کو سواری پر دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا عبد میر اغلام۔ لوگ مطلب کو مبارکباد دینے کے لیے آئے تو اس لڑکے کو عبد المطلب کہنے لگے اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب بڑے امیر کبیر اور قوم کے رئیس تھے، ان کی عزت و وقار کو 4 چاند لگا دیے گئے تھے، وہ اپنے قبیلے قائد اور زعیم تھے۔ مطلب کی وفات کے بعد سقائے اور سبیل رفادے اور مہمان نوازی انہی کے سپرد تھی۔ بنی جرہم کے عہد قدیم سے چا زمزم جو معلوم تھا، انہوں نے اسرینو اس کی کھدائی کئی تلواروں کے ہمراہ سونے کے دعا ہو جو چا زمزم سے ملے تھے، ان سے کعبہ کے دروازے کو سب سے قبل انہی نے ملمہ کیا۔ بقول ابن حشام عبد المطلب کے 8 بہن بھائی ہیں، 1 اسد، 2 فضلہ، 3 ابیسف، 4 ہا، 5 خالدے، 6 رقے، 7 شفا، 6 8 ضعیفہ۔ ہاشم کی وجہ تسمیہ ان کے والد کا نام عمر ہاشم ہے۔ ہاشم کی وجہ تسمیہ یہ ہے قحط سالی میں اس نے لوگوں کو شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال ان کر سرد کھلایا، جیسا کہ مترود بن کعب خزر نے ایک قصیدہ میں کہا ہے۔ آزبر والد عبداللہ نے عمرو وہ ہے جس نے لوگوں کو سرد کھلایا، اور مکہ کے باشندے قحط زدہ کمزور تھے۔ موسم سرما اور گرما کے 2 سفروں کی ایجاد کی نسبت بھی اسی کی طرف ہے۔
کہ وہ دونوں سفروں کے موجد ہیں اور وہ اپنے والد کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ ابن جریر کے مطابق وہ اور عبد شمس توام جڑو بھائی تھے۔ اس کا پاؤں عبد شمس کے سر سے چمٹا ہوا تھا، جب علیحدہ کیا گیا تو خون جاری ہو گیا، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد کے درمیان جنگ و جدال ہوں گے۔ چنانچہ 133 میں اموی اور عباسی خاندان کے درمیان سخت خونریزی ہوئی۔ تیسرا بھائی مطلب اپنے والد کا چھوٹا بیٹا تھا، ان تینوں کی والدہ عاتکہ بنت مرہ بن ہلال ہے، اور چوتھے بھائی کی والدہ وافدہ بنت عمر المازنیہ ہے۔ مجیرون، یہ چاروں بھائی قوم کے رئیس تھے اور عوام میں مجیرون کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لیے شاہان عالم سے امن و امان کی ضمانت کر لی تھی کہ وہ آزادانہ طور پر تجارت کر سکیں۔ چنانچہ ہاشم نے شاہان شام روم اور غسان سے امن و امان کی ضمانت حاصل کرنی تھی۔ عبد شمس نے شاہ حدیثہ نجاشی اکبر سے، نوفل نے کسر سے، اور مطلب نے شاہان میر سے، شاعر ان کی نسبت کہتا ہے، اے وہ آدمی جو اپنے کجاوے کو اٹھائے ہوئے ہے، کیوں نہ العبد مناف کا مہمان ہوا۔ والد کی وفات کے بعد سقائے اور رفادے کا منصب ہاشم کے سپرد ہوا۔ اس طرح ہاشم اور عبد المطلب کی نزدیکی رشتہ داری قائم رہی، وہ اسلام اور جاہلی دور میں ایک ہی رہے، جدا نہیں ہوئے، اور شعیب ابی طالب میں بھی متحد رہے۔ عبد شمس اور نوفل کی اولادہ ان سے الگ اور جدا ہے۔ اسی پر ابو طالب نے قصیدہ لامیہ میں کہا، اللہ تعالی ہماری جانب سے عبد شمس اور نوفل کو بدترین سزا دے، نہایت جلدی بغیر دیر کیے۔ ہاشم اور ان کے اہل خانہ کی اموات۔ تاریخ میں ایسا کہیں معلوم نہیں کہ ایک باپ کی اولادہ اس قدر مختلف مقامات میں فوت ہوئی۔ ہاشم شام کے علاقہ غزہ میں فوت ہوئے، عبد شمس نے مکہ میں انتقال کیا، نوفل کو عراق کے علاقہ سلمان میں موت آئی، اور مطلب حسن و جمال کی وجہ سے ان کو قمر کہتے تھے، یمن کے علاقہ ریحان میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ہاشم، عبد شمس، نوفل اور مطلب یہ چار بھائی شہرا آفاق میں شمار ہیں۔ ان کا ایک پانچواں بھائی ابو عمرو عبد، اصل نام عبدقس ہے، اس قدر مشہور نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ ان کی 6 بہنیں ہیں، 1 تمازر، 2 ہا، 3 ریتاہا، 4 قلابہ، 5 اللاشم اور 6 سفیان۔ یہ 11 بہن بھائی عبد مناف کی اولاد میں ہیں۔ عبد مناف مناف ایک بت کا نام ہے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ ہے، اپنے والد کی زندگی میں ہی قوم کا رئیس اور سردار تھا اور شہرا آفاق تھا۔ ان کا بھائی عبد الدار سب سے بڑا تھا۔ قوم کے سب منصب باپ نے اس کے سپرد کر رکھے تھے، 1 عبد العز، 2 عبد، 3 برا اور 4 تخمر۔ ان 4 بھائیوں اور 2 ہمشرگان کی والدہ ہے، حب بنت حلیل بن بش بن سلول بن کعب بن عمرو خزہ۔ شہزادی حب کا والد شاہان خزہ علیہ السلام کا آخری بادشاہ تھا، اور یہی لوگ بادشاہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ یہ 4 بھائی اور 2 بہنیں قس کی اولاد میں سے تھے۔ قس کی وجہ تسمیہ، قس کا اصل نام زید ہے۔ ان کو قس اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کے باپ کے لاب کے بعد اس کی والدہ نے ربیہ بن حزام بن ازرا سے نکاح کر لیا تھا اور اسے دور دراز علاقہ میں لے گیا تھا، اور یہ بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا، اس وجہ سے زید کا نام قس مشہور ہو گیا۔ قس کی مکہ والوں کی امداد کرنا۔ پھر بڑا ہو کر مکہ واپس لوٹا اور قریش کی پریشانی کا مداوع کیا اور متفرق مقامات سے لاکران کو مکہ میں آباد کیا۔ بیت اللہ سے خزہ علیہ السلام کی ولایت کو ختم کیا، بلکہ ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا، اور حالات صحیح حالت پر آ گئے، اور پھر وہ قریش کا علی الاطلاق خود مختار سربراہ ہو گیا۔ رفاد حجاج کی خبرگیری، سقائے سبیل اور پانی کا انتظام، صدنت کبا کی مجاورت و خدمت، کبا کی کلیہ برداری، لواق علم برداری، دیرال ندوہ، مجلس شورا وغیرہ تمام منصب اس کے سپرد تھے۔ میری زندگی کی قسم اقصا کو مجمع اور منتظم اعلیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی بدولت اللہ نے فہر کے قبائل کو یکجا کیا۔